اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہیں؟ کمپیوٹر سے کوئی بھی کام کروانے کے لیے ہم پروگرامنگ لینگویج کا سہارا لیتے ہیں۔ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کو لو لیول لینگویج بولا جاتا ہے، دوسرے کو ہائی لیول لینگویج بولا جاتا ہے۔ تو لو لیول لینگویج جو ہیں وہ نیئر ٹو کمپیوٹر ہوتی ہیں اور فار فرام ہیومن بینگ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن یہ ہے کہ کمپیوٹر کو سمجھنا انہیں آسان ہوتا ہے، ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہیں، جبکہ جو انسان ہے اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہائی لیول لینگویجز ہیں وہ انسان کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہیں، انسان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، جبکہ جو کمپیوٹرز ہیں انہیں سمجھنا لیول لینگویجز جو ہیں ان کو فردر دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک کا نام ہے مشین لینگویج اور ایک کا نام ہے اسمبلی لینگویج۔ مشین لینگویج کو بائنری لینگویج بھی بولتے ہیں۔ تو کمپیوٹر چونکہ ایک الیکٹرانک مشین ہے، تو الیکٹرانک مشین کس پہ چلتی ہے؟ جو الیکٹریسٹی ہے ہماری 0 1 کی فارم میں ہوتی ہے۔ تو یہ لینگویج جو ہے جو بائنری لینگویج ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مشین لینگویج۔ اس کی خصوصیات میں یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر کی نیٹو لینگویج ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کمپیوٹر کو کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کیسی ہوتی ہے؟ یہ کلیکشن آف زیروز اینڈ ونز، بائنری لینگویج آپ نے پڑھی ہوگی، وہ ہوتی ہے جس سے جسٹ زیروز اور ونز ہونے، ان کے علاوہ کوئی بھی ڈیجٹ یا کوئی بھی چیز نہیں ہونی۔ ہم نے اگر کچھ بھی لکھا ہے ABC یا کوئی بھی، وہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ زیروز اور ونز کو انڈرسٹینڈ کرے گا۔ اور یہ ویری ڈیفیکلٹ ہے، انسانوں کے لیے بہت مشکل ہے اور ایرر پرون ہے، اور اس میں بہت ساری جو غلطیاں ہیں ان کے چانسز۔ مشین لینگویج تھی وہ کمپیوٹر کی تو یا مشین کی تو نیٹو لینگویج تھی، اس کو سمجھنا تو آسان تھا، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جو انسان ہیں جنہوں نے اس میں پروگرامز لکھنے ہیں یا اس سے کام کروانا ہے، ان کے لیے وہ ڈیفیکلٹ تھی۔ تو اس ڈیفیکلٹی کو دور کرنے کے لیے سائنسدان جو ہیں، جو سائنٹسٹس ہیں، وہ چلتے چلتے اسمبلی لینگویج پہ پہنچ گئے۔ اسمبلی لینگویج کیا تھی؟ اسمبلی لینگویج جو مشین لینگویج ہے اس سے تھوڑی بہتر فارم تھی، تاکہ اس کو مطلب تھوڑی بہتر انڈرسٹینڈیبل تھی۔ اس میں ورڈز یوز ہوتے تھے انگلش کی طرح کا، جس طرح ہو گیا یہ ایڈ، مل، ڈیو، سب، اس طرح کے ورڈز یوز ہوتے تھے۔ ان ورڈز کو کیا بولتے ہیں؟ نیمونکس بولتے تھے۔ تو یہ بنسبت 0 1 کے یہ سمجھنی آسان تھی، لیکن یہ اتنی بھی آسان نہیں تھی کہ ٹوٹل انگلش لائق تھی، مطلب اس سے بہتری آ گئی مشین لینگویج کی نسبت۔ اچھا، مشین لینگویج تو اس کی نیٹو لینگویج تھی، بائنری لینگویج اس کی نیٹو لینگویج تھی، تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کسی بھی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ چائنیز جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اگر پاکستان آتے ہیں تو انہیں تو اردو نہیں آتی، پاکستانیوں کو چائنیز نہیں آتی، تو انہوں نے اگر آپس میں کمیونیکیشن کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، تو کیا کریں گے؟ درمیان میں ایک ٹرانسلیٹر بٹھائیں گے جو چائنیز کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پاکستانیوں کو بتائے گا، اور اردو جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے چائنیز میں ٹرانسلیٹ کر کے چائنیز کو بتائے گا۔ اس طرح سے کمیونیکیشن پاسبل ہوگی۔ تو اسمبلی لینگویج اور مشین لینگویج دو ڈیفرنٹ ٹائپ کی لینگویجز تھیں۔ ڈائریکٹلی مشین جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتی تھی اسمبلی لینگویج کو، سو ایک ٹرانسلیٹر چاہیے تھا۔ اس ٹرانسلیٹر کا نام کیا تھا؟ اسمبلر۔ اسمبلر ایک پروگرام تھا جو اسمبلی لینگویج کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا تھا۔ اور یہ اس کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ مشین لینگویج کی نسبت یہ جو ہے انسانوں کے لیے ایزی تھی، آسانی سے انسان اس کو سمجھ سکتے تھے، کیونکہ پروگرامنگ انسانوں نے کرنی تھی۔ مشین لینگویج کو سمجھنا ڈیفیکلٹ تھا، انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ۔ اسمبلی لینگویج بھی کوئی خاص آسان نہیں تھی۔ تو یہ جو کام ہے یہ چلتے چلتے ہائی لیول لینگویج پہ جا کے ختم ہوا۔ اب ہائی لیول لینگویج کیا تھیں؟ وہ ریزیمبلز ود انگلش، جو ہماری انگلش لینگویج ہے اس کے ساتھ مماثلت رکھتی تھیں، مطلب انگلش کی طرح ہی تھیں۔ جب انگلش کی طرح تھی تو ظاہر سی بات انہیں سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ ان کے اندر آپ نے کوئی چینجنگ وغیرہ کرنی ہے
اس کو ان میں اس کے اندر غلطی تلاش کرنی ہے یا پروگرام لکھنا ہے، وہ سارے کام اس کے اندر آسان تھے۔ ہر جو ہائی لیول لینگویج ہے اس کا کوئی نہ کوئی سنٹیکس ہوتا ہے۔ اب سنٹیکس کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی لینگویج کا سنٹیکس اس پروگرامنگ لینگویج کے رولز ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم انگلش پڑھتے ہیں، انگلش کی گرامر ہے، گرامر بیسیکلی کیا ہے؟ اس کے رولز ہیں۔ اردو کی گرامر ہے، اس کا کیا وہ کیا ہے جی؟ وہ بیسیکلی اردو پڑھنے یا لکھنے کے قوانین ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کی ایگزامپلز میں جو ہے وہ فورٹران، پاسکل، سی پلس پلس، پائتھن وغیرہ بہت ساری چیزیں۔